السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں طاہر عباس۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایجوکیشن ٹاکس ZTS۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ کلاس 9 کی ٹاپک میتھمیٹکس، اس کی ایکسرسائز 1.3 اور اس کا کوسچن نمبر 7، جس میں کالبوں کی مساوات میں جو نامعلوم ارکان ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ نامعلوم ارکان جو ہیں وہ ہم کیسے وہ معلوم کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو یہ کوسچن نمبر 7 دیا گیا ہے 1.3 ایکسرسائز کا، لیفٹ ہینڈ سائڈ میں بھی کالب ہیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں بھی کالب ہیں، اور ان میں نامعلوم ارکان A ہے اور B ہے۔ ان کی آپ نے قیمتیں وہ کیسے معلوم کرنی ہے۔ تو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کالب آپ کو دیا گیا ہے، اس کو آپ نے ویسے ہی لکھ لینا ہے، اور وہ ہے 7 10 18 اور 1 برابر۔ یہاں پہ جو کالب دیا گیا اس کے ساتھ جو عدد ہے 2 وہ ضرب ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عدد کو آپ نے کالب کے ہر رکن سے ضرب کروا دینا ہے، یعنی ملٹیپلائی کروا دیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے 2 کو جب آپ 2 سے ضرب کریں گے تو 4 آ جائے گا، 2 کو 4 سے ضرب کریں گے تو 8 آ جائے گا، 2 کو -3 سے ضرب کریں گے تو -6 آ جائیں گے، 2 کو اس A رکن سے ضرب کریں گے تو یہ 2A بن جائے گا۔ پھر یہاں پہ پلس ہے تو آپ نے پلس لگا دینا ہے۔ پھر اسی طرح جس طرح ہم نے 2 کو ضرب کروایا ہے 3 کو بھی اندر ہر رکن سے ضرب کروا دیں گے، تو وہ آپ کے پاس حاصل ہو جائے گا 3 کو 1 سے ضرب کرنے سے 3 ملے گا، 3 کو B سے ضرب کریں گے تو 3B آ جائے گا، 3 کو 8 سے ضرب کریں گے تو 24، اور 3 کو -4 سے ضرب کریں گے تو -12 آ جائیں گے۔ تو اس طرح یہ 2 کالب اب جمع ہو رہے ہیں، ان کو جمعی خاصیت کے لحاظ سے جمع کر لینا ہے، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ میں یہ جو کالب ہے اس کو آپ نے ویسے ہی درج کر دینا ہے، وہ ہے 7 10 18 1 برابر۔ جمعی خاصیت کے لحاظ سے ہم اس کو جمع کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں جو کالب ہیں ان کے مرتبے برابر ہیں، تو لہٰذا متناظرہ رکن آپس میں جمع ہو جائیں گے۔ 4 جو ہے وہ متناظرہ رکن 3 سے جمع ہو جائے گا، یعنی ہم لکھیں گے 4 جمع 3۔ پھر اس کا دوسرا رکن 8 جو ہے وہ جمع ہو جائے گا 3B کے ساتھ، تو یہ آ جائے گا 8 جمع 3B۔ پھر اسی طرح اگلا -6 جمع کیا آ جائے گا 24۔ پھر 2A جو ہے وہ جمع اور مائنس ہو کر یہ مائنس ہی رہے گا، تو 2A مائنس کیا بن جائے گا 12۔ تو اس طرح اب آپ نے اعداد کو جمع کر لینا ہے، یا مائنس ہو رہے ہیں تو ان کو آپ نے مائنس کر لینا ہے۔ یہ آپ کے پاس ایسے ہی آ جائیں گے 7 10 18 1 برابر۔ ان کو آپ نے جمع کر لینا ہے، تو آپ کے پاس جو کالب حاصل ہو جائے گا 3 اور 4 کو جمع کرنے سے 7 بن جائے گا۔ 8 اور 3 بھی عدد آپس میں جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ B کے بغیر والا ہندسہ ہے، تو لہٰذا یہ ایسے ہی لکھے جائیں گے 8 جمع 3B، اور ان کو آپ جمع مائنس یعنی فرق میں لکھ سکتے ہیں، تو 6 اور 24 کا جو فرق ہے وہ آئے گا آپ کے پاس 18، اور 2A اور نفی 12 یہ بھی مائنس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ A والی رقم ہے، یہ A کے بغیر والی رقم ہے، تو اس کو آپ نے ایسے ہی لکھ لینا ہے 2 - 12 کی۔ تو اس طرح آپ کے پاس ان 2 کالموں کا مجموعہ یعنی جمعی خاصیت سے حاصل جمع آ گیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے لگانا ہے مساوی کالموں کا قانون، یا اس کی تعریف کی جو روح ہوتی ہے وہ ہم لکھیں گے مساوی کالموں کی روح سے۔ وہ روح کیا ہوتی ہے کہ 2 کالب تب برابر ہوتے ہیں جب ان کے مرتبے برابر ہوں اور ان کے متناظرہ رکن برابر ہوں۔ تو ہم نے صرف وہ متناظرہ رکن لینے جس میں A اور B جو ہے وہ موجود ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کالب کا یہ چوتھا رکن ہے، دوسری قطار کا دوسرا رکن کالب کا چوتھا رکن بن رہا ہے، تو متناظرہ قانون کے مطابق یہ برابر ہوگا اس A کے ساتھ۔ تو آپ نے لکھ دینا ہے 2A - 12 برابر آ جائے گا اس 1 کے ساتھ، تو یہ ہمیں A کی قیمت دے گا۔ تو کیسے ملے گی؟ نفی 12 کو آپ نے ادھر لے آنا ہے، تو یہ بن جائے گا 2A برابر 1، نفی کے 12 ہے، ادھر آ کر یہ جمع کے 12 ہو جائیں گے، تو یہ ہمیں حاصل ہو جائے گا 2A برابر آ جائے گا 1 اور 12 کو جمع کریں گے تو 13 آ جائیں گے۔ تو اب ہمیں نامعلوم A کی رقم چاہیے، اس کے ساتھ 2 جو ہے وہ اس کا عددی سبب بن رہا ہے،
تو اگر ہمیں نامعلوم کی قیمت نکالنی ہو تو عدد سر جو بھی ہو وہ دونوں طرف تقسیم کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے 2 سے دونوں طرف تقسیم کر دیں گے، یہ کینسل ہو جائے گا۔ تو A کی جو رقم ہے وہ 13/2 جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی، یا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 13 کو 2 سے تقسیم کر دیا جائے تو یہ آئے گا 6.5۔ تو یہ ہمارے پاس A کی ویلیو ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اب دوسرا جو نامعلوم رقم B ہے وہ ہم نے نکالنا ہے، تو یہ جو مساوی قالب ہیں اس کا دوسرا رکن ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا 8 + 3 بھی، یہ متناظرہ کے قانون کے مطابق برابر ہو جائے گا 10 کے۔ تو آپ نے اس کو لکھنا ہے کہ 8 + 3 بھی جو ہے وہ برابر ہے کس کے؟ 10 کے۔ تو اس کے لیے اب 8 جو ہے وہ عدد ہے، تو اس کو آپ نے یہاں پہ دوسری طرف لے جانا ہے، تو 3 بھی برابر آ جائے گا 10۔ 8 ادھر آ کر جمع کا تھا تو نفی کا بن جائے گا، تو 3 بھی جو ہے وہ برابر بچ جائے گا، 8 جو ہے وہ 10 سے مائنس ہو جائے گا تو 2 باقی بچ جائے گا۔ اب اسی طرح B کا عدد سر یہاں پہ 3 ہے، تو ہم نے 3 سے دونوں طرف تقسیم کروا دینا ہے، یہ کینسل ہو جائیں گے، تو B برابر آ جائے گا 2/3 کے۔ تو اس طرح دوسرا جو رکن ہے B نامعلوم تھا اس کی قیمت بھی ہمیں مل گئی ہے، اور یہ قیمتیں اگر یہاں پہ درج کر دی جائیں تو یہ بالکل جو قالب ہیں وہ مساوی قالب ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اس سوال میں آپ اگر وہ قالبوں کی شکل میں مساوات ہے اور کچھ رکن ایسے ہیں کہ جو کہ نامعلوم ہیں، جیسے کہ یہاں پہ A B تھا یا کوئی اور بھی آ سکتے ہیں، تو وہ نکالنے کا آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے تو آپ ویڈیو میری لائک کر دیں، اور نیو وزٹر جو ہیں ان کو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔